الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح دین، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب جو ایک اللہ ہی کے طرفدار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز خواتین، بغیر کسی تمہید کے اس سے پہلے جو بات عرض کی جا چکی اس کی روشنی میں کہ عقیدے کی صحت کے بغیر نہ تو کوئی مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی عبادت اور بندگی قبول ہو سکتی. یہ اللہ کا قانون ہے. اور عقیدہ صحیح ہو، اعمال میں خرابی ہو، تو اللہ کا یہ حتمی اور قطعی فیصلہ ہے کہ عقیدے کی صحت کی برکت سے اللہ اس کو بالآخر جنت میں بھیجیں گے. یہ ایسی حقیقت ہے جس طرح آپ کہتے ہیں 2 اور 2 نتیجہ کیا ہے؟ 4، نہ 3 ہے نہ 5، 4 ہی ہے. اس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ عقیدہ صحیح ہے کسی شخص کا، اس میں کوئی شائبہ بھی شرک کا نہیں ہے، اس کو بالآخر اللہ جنت میں بھیجیں گے. میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں قصے کہانیوں پر نہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات، یہ حقیقت ثابت کروں گا. عقیدہ خراب ہے
تو پہاڑوں جیسے اعمال بھی اللہ ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ عقیدہ صحیح ہے، اس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں، اللہ اس کو بالآخر عقیدے کے صحت کی بنا پر جنت میں بھیجیں گے۔ اب سب سے پہلے ایک حدیث سنیں، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، صحاح ستہ کی جو ہماری کتابیں ہیں، ابھی چند منٹ پہلے اس کو دیکھ کر آیا ہوں، اور ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ دیگر بہت ساری کتابوں میں بھی یقیناً ہو سکتی ہے کہ سب کی طرح میں نے مراجعت نہیں کی۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پروردگار عالم محشر کے میدان میں اس امت کے ایک انسان کو ساری دنیا سے الگ کر کے کھڑا کریں گے۔ الفاظ حدیث کے یہ ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت دن ساری دنیا کے سامنے رب العالمین ایک انسان کو الگ کر کے کھڑا کریں گے۔ فینشر علیہ 99 سجلا، اور اس آدمی کے سامنے اس کی زندگی کے بدعمالیوں کے دفتروں کے دفتر جو بھرے ہوں گے وہ پھیلا دیں گے۔ کل سجل مثل مد البصر، ہر دفتر، اور حدیث میں ہے کہ اس کے 99 دفتر، یعنی ایک کم 100 بدعمالیوں کے رجسٹر، دفتر کا لفظ شاید نہ سمجھ میں آیا تو رجسٹر کہہ لیجئے، 99 رجسٹر، ایک کم 100 رجسٹر اس کی بدعمالیوں کو اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، لیکن ہر رجسٹر آپ کے دفتروں کا رجسٹر جیسا نہیں ہوگا، جو اردو بازار کے ادارے چھاپتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کل سجل مثل مد البصر، ہر دفتر اتنا لمبا چوڑا ہوگا جتنی انسان کی حد نگاہ ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، فیقول اللہ عز وجل اتنکر من ھذا شیئا، میرے بندے ذرا نظر تو دوڑا، جو کچھ ان دفتروں میں، ان رجسٹروں میں لکھا ہوا ہے، جو برائیاں تیرے ذمہ لگائی گئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کا تو انکار کر سکتا ہے کہ تو نے نہیں کی اور خواہ مخواہ فرشتوں نے لکھ کر تیرے ذمہ لگا دی ہوں؟ جس طرح ہماری پاکستانی پولیس کرتی ہے۔ رسوائے زمانہ پرویز مشرف علیہ ما علیہ خضرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے زمانے میں، اس ملعون کے زمانے میں ہر جمعے کی تقریر میں مجھ پر مقدمہ بنتا تھا، اور مقدمہ کی رویداد لکھنے والے اپنے گھر میں بیٹھ کر میرے ذمہ کی بات لگا دیتے تھے۔ جب بھی میں مجسٹر کی عدالت میں پیش ہوتا، مجسٹریٹ کے، تو وہ ساری رویداد کو دیکھ کر میں اسے کہتا کہ یہ جس ٹائم کا لکھا اس وقت میری تقریر بھی نہیں تھی، اس وقت میری تقریر یا تو تقریر ختم ہو جانے کے بعد کا لکھا جاتا، اور یا تقریر شروع ہونے سے پہلے کا لکھا جاتا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ انہوں نے خانہ پوری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، وہ اس کو صاف کر دیتے الحمدللہ۔ لیکن ملائکہ کرام تو پاکستانی پولیس طرح جھوٹ نہیں لکھتے، پھر بھی اللہ سے پوچھیں گے اتنکر من ھذا شیئا، کیا تم ان جو برائیاں تیرے ذمہ لگائی گئی کسی ایک کا انکار کر سکتا ہے؟ فیقول لا یا رب، وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ سب میری برائیاں ہیں، میں کسی ایک کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ پوچھیں گا الحافظون، کیا میرے نامہ اعمال لکھنے والے جو ہیں منکر نکیر، انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا لا یا رب، میرے اللہ کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ سب میری برائیاں ہیں۔ تیسری دفعہ اللہ پھر پوچھیں گے افلک عذر، کوئی عذر تیرے پاس ہے کہ میں مجبور تھا یہ برائیاں کرنے کے لیے تو پیش کر؟ وہ کہے گا میرے پاس یا اللہ کوئی عذر بھی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ 99 رجسٹر حد نگاہ جیسے بڑے بڑے لمبے چوڑے جو میلوں کے حساب سے ایک ایک بڑا رجسٹر ہے،
وہ اس کی برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے تو اس آدمی کا کیا احساس ہوگا کہ میں بچ سکوں گا؟ اس کو تو پختہ یقین ہوگا کہ سوائے جہنم کا میرا کوئی انجام نہیں۔ اس نا امیدی کی کیفیت میں رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، بلا ان لک عندنا حسنہ، ٹھہرو تیری ایک برائی ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے جو ملائکہ نے لکھا وہ سب برائیاں تھیں، ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے، وہ ملائکہ کو معلوم نہیں تھی۔ یاد رکھیے ملائکہ انسان کے اعمال لکھتے ہیں، انسان کے خیالات اور انسان کا عقیدہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اندر کی کیفیت ملائکہ کو اللہ نے نہیں بتائی، اندر کی کیفیت رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ فرمائے بلا ٹھہرو ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، وَإِنَّكَ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اور تجھ پر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وہ بڑا حیران ہوگا۔ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ایک پرزہ نکالا جائے گا، کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں اس کا عقیدہ لکھا ہوگا، کیا ہے؟ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس کا معنی بتائیں مجھے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ الہ کا معنی مجھے سمجھائیے، اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی موت کا مالک نہیں، اللہ کے سوا عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، اللہ کے سوا دور اور نزدیک سے کسی کی پکارے سننے والا نہیں، مرادیں پوری کرنے والا نہیں، فریاد رس نہیں، غوث اعظم نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ ہے الہ کا معنی۔ وہ پرزہ جو نکالا جائے گا جس پر لکھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، عبادت اور پکار کے لائق نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، نافع و ضار نہیں، اونچا کرنے والا نہیں، پس کرنے والا نہیں، عزت کا مالک نہیں، ذلت کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں، موت و حیات کا مالک نہیں۔ اور دوسرا عقیدہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، دوسرا جملہ یہ لکھا ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا احزن وزنک، احضر وزنک، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ تھی، اب اس کو تولیں گے۔ تو وہ بندہ کہے گا حیران ہو کر فَيَقُولُ یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، میرے پروردگار یہ ایک چھوٹا سا پرزہ ان 99 رجسٹر جو حد نگاہ تک بڑے بڑے ہیں، میلوں کے حساب سے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں اس پرزے کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں، اس کی کیا ویلیو، کیا حیثیت ہے ان دفتروں کے مقابلے میں، اس وزن کے مقابلے میں؟ جگہ ہے تو یہ دروازہ کھول دیں۔ اب میری بات طرف توجہ فرمائیے۔ وہ بندہ حیران ہو کر یا اللہ کہاں وہ بدعمالیاں جن کا حساب کوئی نہیں، حد و حساب نہیں، اور کہاں یہ چھوٹا سا پرزہ؟ ان دونوں کو آپس میں تولا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے ہاں تولا جائے گا، انک لا تظلم، آج آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ایک ذرہ برابر کسی نیکی کی ہوگی اس کا بھی وزن ہوگا، ضائع نہیں کیا جائے گا۔ میری طرف دیکھیں بھائی، آدمی تو آپ نے آتے ہوئے دیکھے ہیں، میں جو محنت کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں، ادھر ادھر مت دیکھیں، میری طرف متوجہ ہوں۔ ملائکہ کرام کا حکم ہوگا میزان عمل قائم کی جائے، اعمال تولنے والا میزان کھڑا کیا جائے، اور اس کے اندر 99 رجسٹر بدعمالیوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، اور یہ ایک پرزہ جو ہے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ وہاں بدعمالیاں ہیں، ادھر عقیدہ ہے، بات کو سمجھیے، ادھر اس کی بدعمالیوں کے دفتر ہیں، رجسٹر ہیں، بدعمالیاں
اور یہاں عقیدہ ہے اس کا. عقیدہ کا بھی ایک پرزہ جو حدیث کے الفاظ ہیں فتخرج بطاقۃ، بطاقہ جیسے آپ کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر اتنا ہی کچھ لکھا ہوگا، اس کو رکھا جائے. فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، حدیث کے الفاظ. وہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، یہ پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور پھر اللہ کے حکم کو ملائکہ کرام اس کو اوپر کریں گے. پھر الفاظ حدیث دیکھیے، فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ 99 رجسٹر بدعمالیوں والا پلڑا اوپر کی طرف اٹھے گا، اور عقیدے کے جو ایک پرزہ ہے وہ اس کا پلڑا نیچے کی طرف جھک جائے گا. حدیث کے الفاظ آخر میں حضور نے فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء. او دنیا والو سن لو، اللہ کے نام اور اللہ کے عقیدے کے مقابلے دنیا میں کوئی چیز وزندار نہیں ہو سکتی. جب اس کا وہ عقیدے والا پلڑا جھک جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے ہاں ظلم نہیں عدل ہے، تیرا عقیدہ اتنا وزنی تھا کہ وہ 99 بدعمالیوں والے دفتر جو ہیں اس کے مقابلے میں ہلکے ثابت ہوئے، لہذا تو جہنم میں نہیں جا سکتا، سیدھا جنت میں جائے گا. یہ میں نے کسی اخبار کے کٹنگ نہیں سنائی، حدیث کے الفاظ آپ کو سنائے ہیں. میں قصے کہانیوں پر اعتماد نہیں کرتا، اللہ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بات کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے جو بات مجھے قرآن و حدیث سے معلوم ہو میں اپنی زبان سے نہیں نکالتا، اور چونکہ یہ اصولی مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے میں قرآن و سنت کے دائرے سے باہر جا ہی نہیں سکتا. حاصل کیا نکلا؟ عقیدہ اتنی قیمتی چیز ہے، اگر یہ سلامت ہے تو بالآخر اللہ جنت میں اس کو بھیجیں گے. آپ حضرات کو میں یہ سبق دے رہا ہوں کہ آپ ہر وقت اپنے عقیدے کی فکر کریں، جس طرح امتحان نہایت قیمتی چیز کی ہر وقت حفاظت کی فکر کرتا ہے. آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز میرے دوستو نہ آپ کی جائیداد ہے، نہ آپ کا بینک بیلنس ہے، نہ آپ کی گاڑی ہے، نہ آپ کا بنگلہ ہے، نہ آپ کے بیوی بچے ہیں. آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے. اس کی حفاظت کیجئے، ہر وقت اس کے لیے اس کی حفاظت کی فکر میں رہا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد، اپنے گھر کے تمام افراد، بہن بھائی، ماں باپ، بچے، ان کے عقیدوں کی اصلاح کی فکر کریں. آپ جو سب سے بڑی نیکی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، سب سے بڑا احسان جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو آپ اربوں کی جائیداد چھوڑ کر جائیں، وہ اتنا بڑا احسان نہیں جتنا کہ آپ ان عقیدے کی سلامتی کی فکر کر کے عقیدے درست کر کے جائیں گے. خدا نخواستہ دنیا بنانے میں لگے رہے، دنیا بہت بنا کر دے دی، عقیدہ اور ایمان کی فکر نہ کی، کل خدا کی بارگاہ میں وہ آپ کے خلاف استغاثہ دائر کریں گے. اور عقیدہ توحید کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو اس کی تاریخ میں یہی ہے کہ نبی نے پیش کیا تو نبی کا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. آپ بھی ہو سکتا ہے گھر والوں کی طرف سے مخالفت کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، بیوی ناراض ہو جائے، بچے ناراض ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ناراض ہو سکتے ہیں، ماں باپ ناراض ہو سکتے ہیں، خاندان کے دوسرے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں. اگر محمد رسول اللہ سے لوگ ناراض ہوئے خاندان کے تو آپ سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں، ہر ایک سے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے صرف اللہ کی ذات پر نظر اپنی مرکوز رکھی، اس طرح ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی صرف اللہ ہی کی ذات پر توجہ رکھیں، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں. بیوی ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اولاد ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، خاندان ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، محلے دار ناراض ہو جائیں، دوست یار ناراض ہو جائیں، حکمران ناراض ہو جائیں، سارا جہان ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، میرا رب راضی رہے تو سب کچھ ہے. آپ کے سامنے اسلام کے ابتدائی گواہ، محمد رسول اللہ کی نبوت کے گواہ، قرآن کریم کی صداقت کے گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے کے سارے خاندانی کافر اور مشرک تھے، شرک کے نکل کر آئے تھے.
صدیق اکبر جیسا عظیم انسان خاندانی مشرک، فاروق اعظم جیسا عظیم انسان خاندانی کافر، عثمان جیسا انسان خاندانی کافر، علی مرتضیٰ جیسا انسان خاندانی کافر، یہ سارے کے سارے کفر سے نکل کر آئے تھے اور ہر ایک کو اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمان ذی النورین کو چٹائیوں میں باندھ کر دھواں دیا گیا، صدیق اکبر کو مار مار کر بیت اللہ کے صحن کے اندر ان کے ناک کو بالکل چہرے کے ساتھ ملا دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا اس عقیدہ توحید کے اپنانے کی پاداش کے اندر۔ فاروق اعظم کو بہت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب کچھ ہوا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا خون بیت اللہ کا صحن سے رنگین ہوا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اوجڑیاں ڈالی گئی ہیں، کوڑا ڈالا گیا ہے، رسول اللہ کو بے وطن کیا گیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کیا گیا ہے، آپ کے خاندان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ تاریخ کے اندر موجود ہے، آپ حضرات پڑھے لکھے جانتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جرم نہیں تھا، رسول اللہ نے نہ ان سے اقتدار مانگا تھا۔ یہ جو کھینچا تانی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، مفادات کے لیے جنگ ہو رہی ہے، عوام الناس کی کسی کو کوئی فکر بھی نہیں۔ رسول اللہ نے نہ ان سے رشتہ مانگا، نہ جائیداد مانگی، نہ اقتدار مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا۔ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک کلمے کی محنت کر رہے تھے، لوگوں کلمے کو عقیدہ اپنا لو، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا عبادت پکار کے لائق نہیں۔ تم اور تمہارے خاندان کے لوگ سارے کے سارے 360 بتوں کے سامنے جو جھک رہے ہو اور ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہو، یہ کچھ بھی نہیں، یہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ بات ان کو سمجھا رہے تھے، یہی ان کے خاندانی عقیدے کے خلاف بات تھی۔ اسی کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، طائف کے بازاروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سنگ باری کی گئی کہ نبی کے پاک جسم سے خون نکل نکل کر جوتوں میں جمع ہو گیا، خشک ہو گیا، بالکل جوتے چپک گئے پیروں کے ساتھ، کھینچ کھینچ کر رسول اللہ نکال رہے تھے، زخمی حالت کے اندر لہو چور چور ہے، اور رسول فرما اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اس اسنا میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں میرے آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا کر اس بیچ میں اس مشرک قوم کو، اس ظالم قوم کو پیس دیا جائے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر نہیں مانتے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا پیدا کرے گا جو آئندہ چل کر میرا رضاکار بنے گا۔ نعرہ تکبیر! یہ سب کچھ نبی کے ساتھ ہوا، نبی کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا؟ کون سا اقتدار مانگا جا رہا تھا؟ کون سے اقتدار کی جنگ تھی؟ ایک عقیدے کی بات تھی۔ اگر عقیدے کی اہمیت نہ ہوتی، اللہ اپنے نبی کو لہو لہان نہ کراتے، نبی کو زخمی کرا دیا گیا، اللہ نے اسلام کا پرچم سرنگون نہیں ہونے دیا، نبی کے دانت ٹوٹ گئے، احد کے میدان میں چہرہ زخمی ہو گیا، نبی کا محبوب چچا اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اسلام کا پرچم نہیں جھکنے دیا گیا۔ اللہ کے نزدیک عقیدے کی اسلام کی بڑی اہمیت ہے۔ جس اسلام کو آج ہم ذرا سے مفاد کی طرف کے خاطر قربان کر دیتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، اور ذرا ذرا سی مفاد کی خاطر، دنیا مفاد، حقیر مفاد، ذلیل مفاد کی خاطر ہم اپنا ایمان قربان کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جلدی مفاد ختم ہونے والا، یہ ناپائیدار ہے، دنیا ناپائیدار، دنیا کا مال و متاع ناپائیدار۔ جب یہ بات حدیث پاک کی روشنی میں آپ پر واضح ہو گئی کہ عقیدے کی برکت سے اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے، نظر انداز فرما دیں گے، لیکن عقیدہ اگر خراب ہوگا تو پہاڑوں جیسے اعمال بھی نہیں قبول کیے جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ پہلے ایک حدیث سنیے، پھر اس کی روشنی میں پرانی آیات۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا
ولو کمفحص قطعۃ وفی روایت ولو قدر مفحص قطعۃ او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے، چاہے وہ بالکل چھوٹی سی ہو، کتنی چھوٹی ہو، تیتر پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی ہو. عربی ڈکشنری دیکھ لیجئے، قطعات کا معنی تیتر لکھا ہے، مفحص کا معنی دیکھ لیے ڈکشنری میں، گھونسلے کو کہتے ہیں. ایک تیتر کے گھونسلے یا اس سے بھی چھوٹی مسجد اللہ کے لیے کوئی بناتا ہے. اب گھونسلے برابر مسجد تو نہیں ہو سکتی، نہ اس میں کوئی سجدہ کر سکتا. کیا مطلب حضور کا فرمان ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر میں انسان اتنا تھوڑا سا حصہ ڈالتا ہے جس سے گھونسلہ ہی بن سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں عظیم الشان اپنی شان کے مطابق محل بنا کر دیں گے. یہ حدیث آپ نے زندگی میں ہزاروں مرتبہ علماء سے سنی ہوگی، دوران مطالعہ نظر سے گزری ہوگی. یہ تو عام مسجد کا حکم ہے جس میں ایک نماز پڑھیں تو ایک نماز کا یا باجماعت پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن ایک مسجد دنیا میں ایسی بھی ہے کہ جس میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اور باجماعت پڑھیں تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. خدا ہر مسلمان کو اس مسجد میں پہنچ کر اپنی خوشنودی کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور ان ائمہ کے پیچھے جن کو اللہ نے چن کر منتخب کر کے وہاں کا امام بنایا ان کی خدا میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب کرے. لیکن آپ کے پاکستان کے ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں، میں بد نصیب ہی کہہ سکتا ہوں، کہ جو وہاں جا کر بھی ائمہ کی خدا میں نماز نہیں پڑھتے. میں برطانیہ میں گیا اور آپ کو ایک بات سناتا ہوں. وہاں کے ٹی وی چینل 3-4 ہی نظر آ رہے تھے، باقی تو سارا خرافات انگریزی کے موجودگی، اس میں 3-4 پاکستانی تھے. آزاد کشمیر کا کوئی علاقہ ہے، وہاں نیاریاں کوئی علاقہ ہے، وہاں کا ایک پیر ٹی وی پر کچھ تقریر کر رہا تھا، علاؤ الدین اس کا نام. تو خیر ادھر باتیں کر رہا تھا جیسے ان لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا، پھر دوبارہ یہ بات میں نے خود بھی سن لی، کہ اس نے ایک دن تقریر کرتے ہوئے یہ کہا، ایک آدمی کا اس کو فون آیا وہیں یورپ کے کسی علاقے سے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں لائیو پروگرام ہوتے ہیں، آواز سنائی دی. اور کا کوئی عقیدت مند کہتا ہے کہ جناب میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے عمرہ کی طواف کی کوئی دعا یاد نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ صرف بسم اللہ پڑھ لیا کریں. وہ کہنے لگا مجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی، میں کیا کروں؟ تو وہ پیر صاحب کہنے لگے، وہ علاؤ الدین صاحب کہنے لگے، آپ ہر چکر کے اندر، ہر طواف کے اندر وہابیوں کو گالی دیتے جایا کریں، اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. یہ ہیں پاکستان کے اندر یہ جبہ و دستار والے اصلی نسلی بدبخت، اس بد نصیب جاہل قوم کو، دین سے ناواقف، قرآن سے ناواقف قوم کو کس راستے پر چلا رہے ہیں. حرم شریف میں پہنچ کر اگر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی. تو اگر وہاں طواف کے دوران کوئی آدمی اس طرح کے بد نصیبوں کے بکواسیوں کے نتیجے میں، کہنے کے نتیجے میں جاہل آدمی اگر وہاں کسی کو گالیاں بکتا رہے گا تو پھر وہ وہاں سے اپنا ایمان سمیٹ کر آئے گا، کتنا برباد ہو کر وہاں سے آئے گا. اس بربادی پر چلانے والا یہ پاکستان کا یہ جعلی پیر. یاد رکھیے، اندر باہر والے سن لیں، میں بزرگان دین کا قائل ہوں، اولیاء اللہ کا قائل ہوں،
ان کی عظمت کا قائل ہوں، ان کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جس طرح مرزا قادیانی دجال اور مسلمہ کذاب جیسے جعلسازوں کو میں نبی نہیں مانتا، اس طرح ان جعلی لوگوں کو میں ولی نہیں مانتا۔ یہ ٹھگ ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، ان کو میں بزرگ نہیں مانتا۔ جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بڑے بدنصیب ہیں، خدا سے ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ کے پاکستان کا ایک بڑا مشہور نعت خوان کراچی کا، اس کو آپ کے لاہور والے بڑے بلاتے ہیں، وہ گیا عمرے پر، وہاں اس کی بدنصیبی، اس نے کہیں الگ ہو کر، ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، نہیں خدا تعالیٰ پڑھاتا ہی نہیں، الگ ہو کر کہیں اس نے اپنے چند چیلوں کے ساتھ کو نماز پڑھانے کی جب کوشش کی تو وہاں کی سیکیورٹی والے نے دیکھ لیا، انٹیلیجنس نے دیکھ لیا، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر وہاں سے اس کے پاسپورٹ پر مشرک لکھ کر وہاں سے باہر نکال دیا۔ یہ مشہور بات ہے، سب کو پتا ہے۔ یہ عام تعلیم ہوتی ہے ان بدنصیبوں کی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں جو ایک نماز پڑھے گا 1,00,000 نماز کا ثواب، اور باجماعت پڑھے گا تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہ 27 لاکھ نمازوں کا جو ثواب مل رہا ہے اس مسجد حرام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ مسجد کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ کو عظمت کس کی وجہ سے حاصل ہے؟ بیت اللہ کی وجہ سے۔ وہ مسجد بیت اللہ کے ارد گرد والی مسجد ہے، بیت اللہ کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس مسجد کو یہ شرف ملا کہ 1,00,000 نماز کا ثواب تنہا پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اس بیت اللہ کی تعمیر ایک تو وہ تھی جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے کی تھی، ایک تعمیر وہ تھی جو مشرکین مکہ نے کی تھی، اور نبوت سے 5 سال پہلے اس کی تعمیر میں خود رسول اللہ نے بھی حصہ لیا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر پاکستان یا دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانے کا شرف مل جائے، وہ کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ اس کو کتنا عظیم شان محل دیں گے جنت کے اندر۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہوگی؟ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں آتی؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ اگر عام مسجد کی تعمیر کا اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، تو خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر اعزاز والی بات نہیں؟ آپ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کی خصوصیات میں، اللہ کی کسی بھی مخلوق کو حصہ دار مانتے ہیں، وہ مشرک ہیں، ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس لیے کہ شرک کر کے انہوں نے اپنے اوپر کفر کی مہر لگا دی ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا۔ وفی النار ہم خالدون، وہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے سنائی۔ اب اس کے بعد اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، اے مکہ کے رہنے والوں، کیا حاجیوں کا پانی پلانا، حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ، تم اتنا بڑا اعزاز سمجھتے ہو جس طرح کہ کوئی شخص اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ ایک طرف تم لوگ ہو حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے ہو،
خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہو، تمہارے مقابلے میں کچھ اور لوگ ہیں، وہ حاجیوں کی مہمان نوازی بھی نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی نہیں کرتے، صرف اللہ کی توحید پر اقرار کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف تم لوگ ہو، دوسری طرف وہ توحید والے لوگ ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، کان کھول کر سن لو، یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ شرک کی موجودگی میں کوئی بیت اللہ کی تعمیر بھی کرے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ شرک کی موجودگی میں حاجیوں کے مہمان نوازی کرے، اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے نزدیک تو سب سے بڑی قیمت عقیدہ توحید اور ایمان کی ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات نہیں کہتا، قرآن کی سچائیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو میرے رب کا اعلان ہے۔ مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ آپ نماز کی ہر رکعت میں پڑھ کے اقرار کر کے جاتے ہیں، اس کا اعلان ہے عقیدے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، مسجد حرام کی تعمیر جیسی نیکی بھی عقیدے کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور عقیدے کی اگر خرابی ہے تو نبی کی رشتہ داری بھی کام نہیں آتی۔ اس دنیا میں نا کسی بڑے آدمی کا رشتہ دار ہونا انسان کو مصیبت سے بچا لیتا ہے کہ نہیں؟ دنیوی لحاظ سے بڑے آدمی کسی اسمبلی کے ممبر کا رشتہ دار ہے، ایم پی اے کا رشتہ دار ہے، کسی وزیر کا رشتہ دار ہے، گورنر کا رشتہ دار ہے، وزیر اعظم کا رشتہ دار ہے، صدر کا رشتہ دار ہے، اس پر مواخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی جرنیل کا رشتہ دار ہے، اس پر گرفت نہیں ہو سکتی، وہ کتنی ہی قانون شکنی کیوں نہ کرے، جب دیکھا جاتا ہے یہ فلاں کا رشتہ دار ہے تو اس کو چھوڑ دیتا۔ ایسا ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہاں قانون کے شکنجے کے اندر صرف بے اثر انسان، غریب انسان آ سکتا ہے، شریف انسان آ سکتا ہے۔ غریب اور شریف، یہ یاد رکھیں۔ پاکستان غریبوں اور شریفوں کے لیے بنا ہی نہیں۔ پاکستان کے وسائل ان تمام چوروں اور ڈاکوؤں، با اثر طبقہ جو بدماش ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو جرنیل ہیں، جو جج ہیں اور جرنلسٹ ہیں، یہ 3-4 جیم جو ہیں اس ملک کو جونک بن کر چوس رہے ہیں، جس میں جاگیردار ہے، جرنیل ہیں، جج ہیں، جرنلسٹ، سارے وسائل ان کے لیے وقف ہیں۔ اور غریب اور شریف لوگ، بے اثر لوگ، ان کے لیے پاکستان اس وقت جہنم بنا ہوا۔ ان بڑے بڑے بااثر لوگوں کا کوئی رشتہ دار کتنا بڑا جرم بھی کیوں نہ کرے، قانون اس کے لیے حرکت میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ کا قانون، اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا انسان ہے، اللہ کو جو محبوب اور پیارا ہے، اللہ کے نزدیک انسانی میں سب سے زیادہ معزز ہے، اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر کوئی مشرک انسان، بد عقیدہ انسان نبی کا رشتہ دار بھی ہے تو اللہ کی پکڑ اس پر بھی آئے گی اور نبی کی رشتہ داری اس کو نہیں بچا سکے گی۔ آپ جانتے ہیں
ایک پیغمبر جنہوں نے لمبا عرصہ اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کا حکم لوگوں کو سناتے رہے، 950 سال، 50 کم 1000 سال صرف دین کی دعوت دی۔ بالآخر جب اللہ کا عذاب آیا اس مشرک قوم پر جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، وہ عذاب طوفان کی شکل میں تھا۔ تو جس وقت اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے کشتی بنا کر تیار ہو گئے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، خود کشتی میں بیٹھ گئے، خاندان کے جو لوگ مسلمان تھے یا جو لوگ ان کے عقیدے پر ایمان لا چکے تھے، چاند ایک آدمی، بعض نے لکھا کہ 80 آدمی، بعض نے کہا 80 سے بھی کم تھے، فرمایا ان سب کو کشتی میں سوار کر لے اور ہمارے حکم کا انتظار ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جب ہمارے عذاب کا فیصلہ آ گیا اور زمین نے جوش مارا، آسمان کو حکم ملا کہ بارش برسا، زمین کو حکم ملا کہ اپنا پانی باہر نکال، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہر جاندار کا ایک جوڑا اس کے اندر سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو بھی، الا من سبق علیہ القول، لیکن گھر کے اندر جو لوگ پکے مشرک اور کافر تھے ان کو آپ سوار نہیں کر سکتے۔ آپ کی بیوی بھی مشرکہ ہے، وہ سوار نہیں ہوگی، آپ کا بیٹا بھی مشرکوں کا ساتھی ہے، وہ سوار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، خدا کا عذاب شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا کہ وہ الگ وکان فی معزل، کنارے پر کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام کو پدری جوش اور شفقت کی بنا پر کہا بیٹا ہمارے ساتھ جلدی جلدی سوار ہو جا، یعنی مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، وہ غرور و تکبر کا بھرا ہوا۔ انہوں نے کہا یہ سیلاب تو زمین پر آتا ہے، پہاڑوں پر تو کبھی سیلاب نہیں آیا۔ اتنی بات ہو رہی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک اللہ کے عذاب کی لہر آئی، سب کے سب ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میرا بیٹا اس کو بچا لے، فرمایا اس کو نہیں بچاؤں گا، اس کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو بولنے سے بھی روک دیا۔ اگر کوئی مجرم انسان، کوئی مشرک انسان بچ سکتا ہوتا تو اتنے بڑے عظیم نبی کا لحاظ کر کے رب العالمین اس کو بچا لیتے۔ اگر اللہ نے نبی کا لحاظ کر کے بھی ان کے بیٹے کو نہیں بچایا، ان کی بیوی کو نہیں بچایا، تو سمجھ لیے کہ کسی گدی کے ساتھ تعلق رکھنے، کسی مولوی پیر کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے، کسی بڑے انسان کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے انسان کا عقیدہ اگر خراب ہوگا تو خدا کے فقر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ دنیا کے حکمران تو ڈرتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، رب العالمین مالک الملک ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرے دوستو، بارش بڑی تیز ہو گئی ہے، بات کو سمیٹتا ہوں میں، ایک بات آخر میں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ پچھلے سالوں کی طرح ایک گزارش آپ سے یہ ہے، ہمارے اس لاہور شہر کے اندر ہماری جماعت کے 2 مدرسے ہیں، ایک بیگم پورہ میں ہے، ایک ماڈل ٹاؤن میں، جامعہ ضیاء العلوم اور جامعہ عثمانیہ۔ پچھلے سال میں اور اس سے پچھلے سال بھی آپ حضرات سے اپیل کی تھی، گزارش کی تھی کہ ان مدارس کے ساتھ تعاون فرمائیں، کیونکہ طلباء کی تعداد روز بروز بڑھتی ہے اور حالات کی سنگینی بھی اس طرح ہے، وہ وسائل جو ان مدارس کو میسر ہوا کرتے تھے اس درجے میں نہیں ہیں جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جن مدارس کے اندر اس عقیدے کی محنت پر، قرآن و سنت کے تعلیم کی محنت پر کام ہو رہا ہے، ان مدارس کا چلنا، ان کا پھلنا پھولنا از حد ضروری ہے، تاکہ معاشرے کے اندر جو شرک اور بدعت کی لگی ہوئی آگ ہے اس کو بجھانے میں کسی نہ کسی درجے میں وہاں کے علماء جو ہیں کام کر سکیں۔ اور خدا نہ خواستہ یہ مدارس بھی ختم ہو گئے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ لگانے والے تو بے شمار ہیں، اگر آگ بجھانے والے نہ ہوئے تو پھر اس قوم کا، یہ آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما لے۔ بس نماز کے بعد جو اندر والے ساتھی ہیں، یہاں ایک ساتھی بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس
जमा कराएं, और जो बाहर वाले साथी हैं अगर वहाँ बारिश बहुत तेज़ ना हो तो उनके पास जमा करा दें, वरना अंदर ही ला के जमा करें। हाँ जी, अदा करनी होगी गुज़श्ता कीमत पर नहीं, जो मौजूदा कीमत है, जिस कीमत पर आप उसको बेच सकती हैं उसी कीमत पर उसकी ज़कात भी होगी। एक किताब है तौहीद इलाहुल आलमी, ये मसला जो सुन रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कुरान की रोशनी के अंदर एक किताब से मुरतब किया, एक बार से मिल जाएगा।